ببرکتی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وأہل بیتہ اجمعین۔ حاضرین کرام، ماہ رمضان المبارک کا چوتھا جمعۃ المبارک ہے، اور ممکن ہے کہ یہ آخری جمعہ ہو، جمعۃ الوداع کے نام سے جو پہچانا جاتا ہے۔ اس لیے ہم نے آج الوداعی کلمات ادا کیے، اور ان کلمات میں، ان اشعار میں ہمیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ جو اشعار ہیں یہ ہمیں اس طرف توجہ دلاتے ہیں کہ یہ جمعہ جس کو ہم جمعۃ الوداع کہہ رہے ہیں، یہ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہر سال آتا رہے گا، لیکن ہم اسے دیکھ پائیں گے یا نہیں، یہ بات شک و شبہ کی ہے۔ تو اسی لیے جب ہم الوداع کہیں تو دل میں یہ احساس بھی پیدا کریں، شعور، کہ ہم تو جمعہ کو الوداع کر رہے ہیں، کیا معلوم کہ جمعہ ہمیں الوداع کر رہا ہو، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ کسی کا شعر ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، رستگاری، چھٹکارا، نجات، رہائی کس کو ہے؟ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ بالکل یقین ہے، بالکل درست ہے۔ دنیا میں آنا جانا لگا ہوا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے۔ میرے خاندان کے صوفی بزرگ حضرت سائیں عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کلام ہے جس کا یہ شعر ہے، قرار اس سرا میں نہیں ہے کسی کو، سرا مسافر خانہ، دنیا مسافر خانہ ہے، قرار اس سرا میں نہیں ہے کسی کو، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہم ہر سال جو رمضان المبارک کے آخری جمعہ کو جمعۃ الوداع کہتے ہیں، تو یہ ایک طرح سے تو درست ہے کہ یہ جمعہ آخری جمعہ ہے رمضان کا، پھر رمضان کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، مگر یہ تو نہیں معلوم کہ ہم جمعہ کو الوداع کر رہے ہیں یا جمعہ ہم کو الوداع کر رہا ہے، کیونکہ یقینی بات کون سی ہے کہ جمعہ پھر آئے گا، یہ تو یقین ہے نا، ہم ہوں یا نہ ہو، جمعہ الوداعی جمعہ آئندہ سال پھر آ جائے گا اور قیامت تک آتا رہے گا۔ ماہ رمضان آئندہ سال پھر آئے گا اور قیامت تک آتا رہے گا، یہ بات تو یقینی ہے، لیکن ایک بات شک میں ہے کہ ہم ہوں گے یا نہ ہوں گے۔ تو یقینی بات کو اختیار کرنا یہ عقل مندی ہے کہ ہم جب الوداعی کلمات ادا کریں تو اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ الوداعی کلمات پڑھیں کہ یا اللہ تو ہمیں پھر ماہ رمضان نصیب فرما، آمین، ہمیں پھر الوداعی جمعہ بھی نصیب فرما۔ تو ایک تو یہ کلمات ہم نے پڑھے، اور ایک اور کلمات ہیں جو میرے والد بزرگوار کے لکھے، وہ ہم انشاءاللہ تقریر کے آخر میں خطبہ سے پہلے پھر ادا کریں گے۔
اور یہ سالہ سال سے سلسلہ جاری ہے. الوداعی کلمات کا جو ہمارے مشائخ نے تحریر فرمائے اور انہوں نے خود پڑھے اور پڑھائے، وہ ہم سالہ سال سے الحمدللہ پڑھ بھی رہے ہیں، پڑھا بھی رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو جاری رکھے، کیونکہ اس طرف توجہ آتی ہے. ماہ رمضان کی حسرت، ماہ رمضان کی برکت، رحمت یاد آتی ہے، اور دل اس طرف متوجہ ہوتا ہے کہ ہم ماہ رمضان کی جو خدمت کما حق ہو نہ کر سکے. ہر وہ شخص جسے ماہ رمضان میں نمازیں ملیں، تراویح ملی، روزے ملے، تلاوت قرآن ملی، زکوٰۃ و خیرات ملی، اعتکاف ملا، اس کے باوجود دل میں یہ ضرور شعور بیدار کرے، احساس پیدا کرے کہ ہم نے کوئی حق ادا نہیں کیا، کوئی حق ادا نہیں کیا. کیونکہ ماہ رمضان ہم سے بہت کچھ چاہتا ہے، ہم تو پھر بھی ماہ رمضان کا وہ تقدس برقرار نہیں رکھ سکتے جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے بتایا اور توجہ دلائی. ماہ رمضان کو ہم پھر بھی اپنی بے توجہی میں گزار دیتے ہیں، سڑکوں پر کرکٹ کھیلتے ہوئے راتوں کو. حالانکہ یہ مہینہ زیادہ سے زیادہ عبادت کا مہینہ ہے. تو ساری رات جاگ کر بھی اگر کوئی کھیل ہی میں رہتا ہو تو کیا کیا اس نے حاصل؟ کیا حاصل کیا بتاؤ؟ رمضان المبارک کوئی کھیل کے لیے تھوڑی آیا ہے کہ جاگنا ہے تو کھیل کود میں جاگو. نہیں، جاگنا ہے تو اللہ کی عبادت میں جاگو، ریاضت میں جاگو. کھیل تو لہو و لعب ہے، قرآن میں جس کو فرمایا اللہ نے وَمَا مَتَاعُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، کہ دنیا کچھ نہیں ہے مگر کھیل کود. کھیل کود میں اور عبادت میں بہت بڑا فرق ہے، زمین آسمان کا. کوئی مطابقت، کوئی میچنگ ہی نہیں ہے. تو ہم تو پھر بھی یہ دیکھتے ہیں کہ ماہ رمضان کا حق کوئی کیسے ادا کرے، جبکہ ہم ماہ رمضان کو پا کر بھی اور یہ جان کر بھی کہ کیا پتہ ہم آئندہ سال ہوں گے یا نہ ہوں گے، پھر بھی ہم کھیل کود میں لگے رہتے ہیں. بچے بڑے جوان بوڑھے راتوں کو جاگ کر صرف کھیلتے ہیں. حالانکہ ایسا وقت، ایسا مہینہ، ایسی ساعتیں اللہ نے ہم پر کرم فرماتے ہوئے ہم کو عطا فرما دی. ہمیں زندگی دے دی، ہمیں حیات دے دی، ہمیں نصیب کر دیا. اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو ہم تو ایسی غفلت میں ہم کیا کریں؟ قوم کوئی کیا کرے بتاؤ؟ تو اس لیے ہمیں ہمیشہ توجہ اور احساس رکھنا چاہیے کہ اے اللہ، اگرچہ ہم نے نمازیں بھی پڑھی ہیں، اگرچہ ہم نے روزے بھی رکھ لیے، اگرچہ ہم اعتکاف میں بیٹھ گئے، مگر تیرا حق اور تیرے اس مہینے کا حق ہم کہاں ادا کر سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبادات کی، ماہ رمضان شریف کی عبادات ہمیں بتائیں، ہم کہاں کر سکتے ہیں؟ چلے اگر ہم پھر بھی لگے رہے عبادت میں تو اللہ کا شکر ہے، لیکن ہم تو کھیل کود میں لگے ہوتے ہیں. ہماری تو قسمت یہ ہے کہ ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے. ماہ رمضان سے جتنی دیر ہم لہو لعب میں رہتے ہیں، اگر اتنی ہی دیر ہم کوئی تسبیح میں رہیں، کوئی نفلی عبادت میں رہیں، کوئی تلاوت قرآن میں رہیں، کچھ دین کے مطالعے میں رہیں، دینی احکام، دینی معلومات، تو علم حاصل ہو جائے ہمیں. نہیں، ہم تو صرف اپنے نفس کو خوش کرتے ہیں. عبادت میں
جس چیز کو لذت ہوتی ہے وہ روح ہے، روح انسانی، اس کو عبادت کے اندر کیف و سرور ملتا ہے، لذت۔ روح اگر پاکیزہ ہو تو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اس کو سکون ملتا ہے۔ کیا قرآن میں یہ نہیں آیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب؟ قرآن کی آیت ہے نا۔ اللہ نے فرمایا خبردار، دلوں کو اطمینان اللہ کی یاد میں ہے۔ کہیں یہ فرمایا کہ دلوں کو اطمینان کھیل میں ہے؟ بتاؤ قرآن میں، حدیث میں آیا کہیں؟ نہیں آیا۔ کیا آیا کہ دلوں کا اطمینان کس میں ہے؟ اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں۔ کھیل کود میں ہمارا نفس خوش ہوتا ہے، نفس۔ ابھی آج کے جمعہ میں نے قرآن مجید کے آخری پارے سورۃ الفجر کی آیت نمبر 27، 28، 29 اور 30 4 آیات کی تلاوت کی۔ بظاہر تو یہ آیات بہت مختصر ہیں، ہر ایک آیت بہت مختصر ہے، 2 الفاظ پر مشتمل، 3 الفاظ پر مشتمل، مگر ابھی آپ اس کا ترجمہ سنیں اور اس پر گفتگو سنیں تو کان کھل جائیں گے اور عقل ٹھکانے آ جائے گی اور ہوش بیدار ہو جائے گا، شعور بیدار ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، پکارا اے اطمینان پانے والی جان، اللہ اللہ، اے اطمینان پانے والی جان۔ جان تو سب کے پاس ہے، میرے پاس بھی ہے، آپ کے پاس بھی ہے، اور جان کافر کے پاس بھی ہے، جان تو منافق کے پاس بھی ہے، جان مومن کے پاس بھی ہے، مگر جان جان میں فرق ہے، نفس نفس میں فرق ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، فرمایا اے اطمینان والی جان، اے اطمینان والے نفس۔ تو ہر ایک نفس سے یہ خطاب نہیں ہوا، کیونکہ نفس کی 3 اقسام خود قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے۔ ایک نفس امارہ، نفس امارہ، قرآن مجید کے 13ویں پارے میں ان النفس لامارۃ بالسوء، سورہ یوسف کہ فرمایا کہ بے شک نفس امارہ برائی کا حکم دیتا ہے، یعنی نفس کی ایک قسم۔ نفس خود ہے کیا؟ نفس ایک کیفیت کا نام ہے جو ہمیں مادی طور پر نظر نہیں آتی۔ مادی طور پر ہمیں ہاتھ نظر آ جاتا ہے، پیر نظر آ جاتے ہیں، جسم نظر آ جاتا ہے، لیکن نفس اس جسم کے اندر ہے، وہ ایک کیفیت ہے، اس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، صرف اس سے مزہ حاصل کرتا ہے۔ تو ایک نفس ہے نفس امارہ جو برائی کا حکم دیتا ہے، شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، فرمایا باری تعالیٰ نے، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اب حدیث میں آتا ہے کہ ماہ رمضان میں شیطان قید کر دیا جاتا ہے، تو بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ جب شیطان قید کر دیا جاتا ہے تو پھر ماہ رمضان میں برائیاں کیوں ہوتی ہیں؟ ناحق قتل کیوں ہوتے ہیں؟ ناحق کسی پر ظلم کیوں ہوتا ہے؟ شیطان تو بند ہے، مقید ہے،
بالکل ہے، حدیث اپنی جگہ صحیح ہے کہ شیطان کو ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ قید فرما دیتا ہے، ٹھیک ہے، مگر ہمارا نفس تو خود بھی شیطان ہے نا. وہ نفس جو ابھی نفس امارہ ہے وہ تو خود شیطان ہے، وہ اندر چھپا بیٹھا ہوا ہے، نظر نہیں آ رہا کہ کوئی اس کو پکڑ لے یا کوئی اس کو دیکھ لے، بس وہ تو چھپ کر اپنا کام کر رہا ہے، پوشیدہ، اسے سامنے آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ نفس ہے، نفس امارہ، جس کا میں نے ابھی قرآن مجید کی آیت سے ثبوت دیا. ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک یہ نفس برائی کا حکم دیتا ہے. اب ایک اور نفس ہے جو سورۃ القیامہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کا ذکر کیا، فرمائے ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور اس جان کی قسم جو اپنے اوپر بہت ملامت کرے. یعنی اگر کوئی گناہ واقع ہو جائے، کوئی خطا بھی واقع ہو جائے، غفلت واقع ہو جائے تو چونک جائے، ہل جائے اور اللہ کی بارگاہ میں معافیاں مانگے، ندامت کرے، آنسو بہائے، اے اللہ معاف کرنا، معاف فرمانا، بھول ہو گئی، غلطی ہو گئی، مجھ کو بخش دے. یعنی احساس پیدا کرے. ہمارا المیہ یہ ہے قوم میں بہت سے افراد کا کہ ہم کو تو احساس بھی نہیں ہوتا ہے، گناہ پہ گناہ کرتے چلے جائیں، خطا پہ خطا کرتے چلے جائیں، برائی پہ برائی کرتے چلے جائیں اور کان پر جوں تک نہ رہیں گے. تو جب یہ حال ہو جائے تو پھر اللہ ہی معاف کرنے والا ہے. نفس لوامہ کون سا نفس ہے؟ علماء فرماتے وہ کہ جو بندے کو ندامت پر مجبور کرے، شرمندہ کرے، توبہ پہ آمادہ کرے، جھکائے اللہ کی بارگاہ میں، احساس شرمندگی پیدا ہو جائے کہ ہو گیا سو ہو گیا، اب نہیں ہوگا انشاءاللہ. یہ نفس لوامہ ہے. اور ایک معنی اس کا یہ بھی بیان کیا گیا کہ اگر کوئی اطاعت کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، مجاہدات کرتا ہے، پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں معافیاں طلب کرتا رہے، یعنی اپنے آپ کو متقی نہ سمجھے. جیسے بڑے بڑے صالحین کا یہ دستور رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہگار، خطاکار، عاجز، فقیر کہلاتے رہے. کبھی اپنی اطاعت پر غرور نہیں کیا، کبھی اپنی عبادات پر گھمنڈ نہیں کیا کہ میں تو بہت بڑا نمازی ہوں، میں تو بہت بڑا غازی ہوں، بہت بڑا حاجی ہوں، بڑا تسبیح پڑھنے والا ہوں، بہت پڑھتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں. نہیں، یہ سب کے باوجود، ان سب کے باوجود وہ اپنے آپ کو یہی کہتے رہے ہم تو بڑے گناہگار ہیں بندے. کسی نے کہہ بھی دیا گا کہ حضرت آپ تو اللہ کے ولی ہیں، آپ تو یہ کہا نہیں، میں کہاں اللہ کا ولی ہوں، میں تو ایک عاجز فقیر بندہ گناہگار ہوں. اللہ تعالیٰ ولیوں کے صدقے میں بخشش فرما دے تو اچھی بات ہے. بڑے سے بڑے ولی بھی اپنے آپ کو عاجزی میں، انکساری میں رکھتے ہیں، اور رکھا انہوں نے، مثالیں موجود ہیں اس کی. تواضع، حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس نے اللہ کے لیے عاجزی اختیار کی اللہ اس کا درجہ بلند فرماتا ہے. پھر یہ اللہ کا کام ہے، اللہ خود ہی اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے اپنی بارگاہ میں. اب آ جائیے یہاں پر، یا ایتہ النفس المطمئنہ. اب یہ جو قسم ہے نفس کی، یہ وہ ہے جو سپیریئر قسم کی نفس، وہ نفس کے جو اللہ کی بارگاہ میں راضی رہ کر، کہیں آزمائش آ گئی تو راضی، کہیں پریشانی آ گئی تو راضی، کہیں بے روزگاری آ گئی تو راضی، کہیں بیماری آ گئی تو راضی، کہیں کوئی دعا قبول نہیں ہوئی تو راضی.
یہ ہے نفس مطمئنہ. یہاں ہوگا نفس مطمئنہ, اطمینان. مطمئنہ کے معنی اطمینان والا, کہ جس کو اب اللہ کی طرف سے خوشخبری ملنے والی ہے. تو خوشخبری کیا مل رہی ہے وہ سن لو آپ. یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے اطمینان والی جان, کہ تو اللہ سے, اللہ کی بارگاہ میں ہر حال میں راضی رہا. ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ, تو لوٹ کر آ جا اپنے رب کی طرف راضی ہو کر اور رب کی مرضی بن کر. سبحان اللہ و بحمدہ. دیکھا آپ نے کیا خوشخبری آ رہی ہے, بارگاہ الہی سے بشارت کیا آ رہی ہے. اے اطمینان پانے والی جان, آ جا, لوٹ کر آ. لوٹ کر آنے کا لفظ الفاظ اس لیے ہیں کہ تیرا اصلی وطن تو اپنے رب کے پاس ہے. تو یہاں دنیا میں آزمائشوں کے لیے بھیجا گیا, دیکھیں کہ تم کیا کرتے ہو. قرآن مجید کی سورۃ الملک میں اللہ نے فرمایا خلق الموت والحیات, ہم نے موت کو بھی پیدا کیا اور ہم نے زندگی کو بھی پیدا کیا. لیبلوکم ایکم احسن عملا, اللہ ہم کو غور کی توفیق دے. لیبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ ہم دیکھیں کہ تم میں کون نیک عمل کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے زندگی اس لیے دی تم کو کہ تم خالی کھیل کود میں زندگی کو گزارتے ہو, عیش میں گزارتے ہو, اچھل کود میں ہی خالی گزارتے ہو, یا نہیں اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتے رہتے ہو, رکوع کرتے رہتے ہو, قیام کرتے رہتے ہو, تسبیح پڑھتے رہتے ہو, اللہ کی یاد میں رہتے ہو, اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہو. یہ سب دیکھتا ہے اللہ. اسی پر جانچ ہوتی ہے, اسی پر پرکھ ہوتی ہے. ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ. راضیہ اور مرضیہ یہ بہت بڑی اعلیٰ صفت ہے جس بندے کو اللہ نصیب کر دے. علماء فرماتے ہیں, مفسرین فرماتے ہیں, صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو خوشخبری, یہ جو بشارت اللہ کی طرف سے مومن کو جو نفس مطمئنہ والا ہے آئے گی, یہ بشارت آئے گی. یہ بشارت دنیا میں بھی آتی ہے بوقت نزع. جب بندے کا آخری وقت آ جاتا ہے تو اب اس کی جتنی زندگی اللہ کی یاد میں ایسی گزری جیسے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. ہر نیکی کو اس نے لے لیا, چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو ضائع نہیں کیا, اور ڈھونڈتا رہا نیکی کو جیسے کوئی روپیہ پیسہ ڈھونڈتا ہے. کہاں سے ملے گا, ادھر سے ملے گا, ادھر چلا گیا, ادھر لائن لگا لیا, ادھر جھپٹا مار لیا. ایسے نیکیوں کو تلاش کرتا ہے, کہاں سے نیکی ملے گی, وہاں سے مل رہی ہے, وہاں پہنچ گیا, وہاں سے مل رہی ہے, وہاں پہنچ گیا. چھوٹی مل رہی ہے, چھوٹی نیکی لے لی. بڑی مل رہی ہے, بڑی نیکی لے لی. کھلی نیکی مل رہی ہے, کھلی نیکی لے لی. چھپی نیکی مل رہی ہے, چھپی نیکی لے لی. چھوڑا نہیں, کیونکہ ترازو میں یہی نیکیاں روز قیامت میں کام آئیں گی. تو نیکی کو اس نے ضائع نہیں کیا, چھوڑا نہیں, لے لیا. تو اس کو بوقت نزع, علماء فرماتے ہیں عالم نزع میں جب وہ ہوگا تو فرشتے آ کر اس کو بشارت دیں گے, آ جا اپنے رب کی طرف لوٹ کر اس حال میں آ جا کہ راضیہ اور مرضیہ بن کر آ جا. تو رب سے راضی, رب تجھ سے راضی. اس کو کہتے ہیں راضیۃ مرضیہ, کہ بندہ بھی اللہ سے راضی رہے. تو جو بندہ اللہ سے راضی رہنے میں کمال حاصل کر لے گا تو اللہ بھی اس سے راضی ہو جائے گا. اللہ کا وعدہ ہے, جو اللہ سے راضی پھر اللہ اس سے راضی. میرے جد امجد حضرت مولانا شاہ محمد غلام رسول القادری رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کا ایک شعر ہے, دنیا رہے راضی یا نہ رہے. دیکھو اللہ والے یہ بتلاتے ہیں. بعض بدبخت لوگ ویڈیو بناتے کہتے اللہ والوں کی کیا ضرورت ہے نا, بابوں کی کیا ضرورت,
جاہل لوگ سارے جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیا، ان کے مخالف ہو کر بات کرتے ہیں، کیونکہ ان کو نصیب نہیں نا ایسی دولت، ایسی نعمت، بدبخت ہے۔ کیا فرمایا؟ دنیا رہے راضی یا نہ رہے، اللہ کی رضا حاصل ہو ہمیں۔ یہ ہے اللہ والے، وہ کہہ رہے ہیں دنیا راضی رہے کہ نہ رہے کوئی پرواہ نہیں، جاؤ اپنا راستہ لو، تم راضی نہیں ہو تو مت رہو، مگر ہم تو اللہ کی رضا میں راضی رہیں گے۔ اگر تمہیں اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہے تو ہمارے ساتھ آ جاؤ، اور اگر تم اللہ کی رضا میں راضی نہیں رہنے چاہتے تو راستے کھلے ہوئے، جاؤ۔ ہمارے پاس تو رضا الہی ہے کہ کیسی بھی ہو جائے اللہ کا در نہ چھوڑے۔ میرے جد امجد ایک مرتبہ بیان فرما رہے تھے تو ایک موقع پر انہوں نے فرمایا کہ کیسی بھی آ جائے، یعنی کیسی بھی گھڑی آ جائے، فرمایا اولاد اپنے ماں باپ کا دروازہ نہ چھوڑے، شاگرد اپنے استاذ کا دروازہ نہ چھوڑے، اور مرید اپنے پیر کا دروازہ نہ چھوڑے، کیسی بھی آ جائے، استقامت۔ تو فرمایا یا ایت النفس المطمئنہ، اے اطمینان پانے والی جان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ ایک بہت بڑے شیخ، عالم، فاضل، صوفی گزرے ہیں، آپ نے نام ضرور سنا ہوگا، مولانا محمد جلال الدین رومی، مولا روم کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، ہے نا۔ جو لوگ اولیاء اللہ کے مخالف ہیں ان کو کیا پتا مولانا روم کا مقام مرتبہ کیا ہے۔ جن کو دنیا مان رہی ہے، کوئی بیٹھ کر یہ بولے کہ نہیں نہیں یہ کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت بڑا جاہل بندہ ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں اپنے ایک شعر میں، اذکر اللہ کار ہر اوباش نیست۔ اذکر اللہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والو اللہ کی یاد کرو۔ مولانا روم نے اس کو اپنے شعر کے اندر الفاظ کو سمایا، شعر کے اندر لایا، فرمایا اذکر اللہ کار ہر اوباش نیست۔ فرماتے یہ اللہ کا ذکر کا جو حکم آیا اللہ کی طرف سے، تو یہ اوباش کا کام تھوڑی ہے۔ اوباش یعنی لفنگا، لوفر، بدماش، چور، ڈاکو، رشوت خور، حرام خور، یہ اس کا کام تھوڑی اللہ کا ذکر کرے گا۔ اور اگر اللہ کا ذکر اس طرح کر رہا ہوتا جیسے کرنا چاہیے تو پھر یہ کیوں کرتا؟ پھر یہ کون کیسے ہوتا؟ اس سے نہیں ہوتا، لات مار دیتا اس کو۔ اذکر اللہ کار ہر اوباش نیست۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ ہر اوباش آدمی کا کام نہیں ہے اللہ کے ذکر کی طرف لگنا، اللہ کو یاد کرنا جیسا کہ اللہ نے حکم دیا ہوا ہے، وہ نہیں کریں گے یاد اس طرح سے۔ نہ ان کے پاس جائیں گے جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، نہ ان کے پاس جائیں گے جو اللہ کی یاد دلاتے ہیں، نہ ان کی صحبت میں بیٹھیں گے، نہ ان کی طرف دیکھیں گے، اور ساری دنیا کی طرف دیکھیں گے، مگر اللہ والوں کی طرف دیکھنے کی ان کو فرصت نہیں ہوگی، کیونکہ ان کے اندر ایسی روح نہیں ہے۔ اب جو اگلا مصرع ہے وہ بتانے کے لیے میں نے یہ شعر پڑھا ہے، جس میں قرآن کا یہ لفظ ارجعی، اس کو مولانا روم نے اپنے اگلے مصرع میں لایا۔ پہلا مصرع کیا؟ اذکر اللہ کار ہر اوباش نیست، اور دوسرا کیا ہے؟ ارجعی برپائے ہر قلاش نیست۔ فرما رہے یہ جو ارجعی کا لفظ آیا ہے قرآن میں کہ میری طرف لوٹ کر آ جا، اے اطمینان والے، اے وہ جان جس کو اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل ہو گیا ہے، جو اللہ کی طرف لگ گیا ہے، آ لوٹ کی طرف، اللہ کی طرف آ جا۔ تو فرما رہے یہ جو ہے ہر قلاش کو نصیب نہیں ہے۔ قلاش سے مراد کیا ہے؟ کہ جس کو یہ نعمتیں ملی ہی نہیں۔ ہم قلاش کس کو کہتے ہیں؟ جس کے جیب میں کچھ بھی نہ ہو۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ کنگلا ہے۔ قلاش ہم اس کو کہتے ہیں نا دنیا میں، یہ قلاش بندہ ہے یار، اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ اللہ والے کہتے ہیں یہ قلاش ہونا نہیں ہے،
اس قلاشی سے اللہ کی بارگاہ میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا. اگر بندہ اللہ کی یاد لے کر دنیا سے جا رہا ہے جیسا کہ جانا چاہیے تو سمجھو وہ قلاش نہیں ہے, وہ تو دامن میں نعمتیں سمیٹ کر جا رہا ہے, اللہ کے پاس سرخرو ہو کر جا رہا ہے. تو فرمایا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی, پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا. اب آپ کو سوچ آئے گی, خیال آئے گا کہ سبھی تو بندے ہیں, پھر اللہ فرما رہے میرے بندوں میں داخل ہو جا. تو بات یہ کہ سارے بندے ایک جیسے نہیں ہیں, 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی, مثل مشہور ہے. تو سارے بندے بھی ایک جیسے نہیں ہوتے, بندوں میں اللہ تعالی نے تفریق رکھی ہوئی ہے, فضیلت دی ہوئی ہے, ان کے مراتب جدا جدا ہیں. نہ ہم انبیاء کی برابری کر سکتے ہیں, نہ ہم اولیاء اللہ کی برابری کر سکتے ہیں. ان کا ہم پلہ سمجھنا بیوقوفی ہے. تو اللہ نے بشارت دی کہ اب جب تو ایسی جان لے کر آ رہا ہے میرے پاس جو اطمینان والی ہے, تو پھر آ جا, اب تو میرے ان بندوں میں داخل ہو جا جن کو میں نے ایسی جانیں عطا فرمائی. تو ان کے ساتھ مل جا, ملحق ہو جا ان کے ساتھ. تیرا الحاق ایسے بندوں میں کرتا ہوں جو آلریڈی میری بارگاہ کے اندر رضا کے ساتھ آئے ہوئے ہیں, داخل ہیں میرے بندوں میں. آ جا, مل جا ان کے ساتھ. وادخلی جنتی, اور میری جنت میں آ جا. یعنی خاص اللہ تعالیٰ نے بشارت سنا دی کہ یہ جنت جو ہے یہ تیرے ہی لیے استقبال کے لیے تیار ہے. اے وہ بندے جو اطمینان پالے والی جان جس کو حاصل ہو گئی ہے, اللہ کی طرف رجوع کر چکا, جو اللہ والوں کے ساتھ مل کر بیٹھتا رہا, سیکھتا رہا, پڑھتا رہا, سنتا رہا, جھومتا رہا, تو اللہ نے اس کو اب ایسا نفس جو مطمئنہ کہلاتا ہے, یعنی ایسی جان جو مطمئنہ والی جان ہے, وہ عطا فرما دی. اب اس کے لیے بشارت ہے کہ آ جا میری طرف لوٹ کر, کہ تو بھی مجھ سے راضی, میں بھی تجھ سے راضی, اور میرے بندوں میں داخل ہو جا. اور جب میرے بندوں میں داخل ہو جائے گا تو پھر خود بخود تجھے جنت میں داخلہ مل جائے گا. تو یہ جمعہ جو آخری جمعہ کے طور پر ہم اس کو لے رہے ہیں, اس میں میرے والد ماجد ایک خطبہ پڑھا کرتے تھے. حضور سیدنا سلطان الاولیاء ابو محمد محی الدین غوث الاعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, جو ان کی اپنی کتاب میں ہے غنیۃ الطالبین میں, جمعۃ الوداع کے لیے حضور غوث اعظم فرماتے ہیں, ترجمہ یہ ہے, اے مسکین اور غریب بھائیوں, اب تم کو خبردار ہونا چاہیے, خدا کی رحمت نازل ہو چکی ہے. خواب غفلت سے سر اٹھاؤ اور آنکھیں کھولو اور چونکو. جو نعمت اور عظمت تمہارے اوپر پہنچائی گئی اس میں غور اور فکر کرو, اور جو بقیہ مہینے رہ گئے ہیں ان میں اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور استغفار پڑھو, اور اللہ تعالیٰ سے جو بڑا کارساز ہے معافی مانگو اور اس کی اطاعت کرو. ممکن ہے کہ جن لوگوں پر خداوند تعالیٰ کی مہربانی اور رحمت نازل ہونے والی ہے تم بھی انہی میں ہو جاؤ. اور رمضان شریف کو جو تمہارا بڑا یار غار ہے, آنسو بہاتے ہوئے زاری سے رخصت کرو اور اپنے نفس کی شامت پر جانسوز نالے نکالو اور اونچی اونچی آواز سے رو, کیونکہ آئندہ سال رمضان کی ملاقات ہونی شبہ میں ہے. بہت سے روزے رکھنے والے ایسے ہوں گے کہ پھر وہ اس کو کبھی نہیں دیکھیں گے, اور بہت سے قیام کرنے والے ہوں گے جن کو پھر رمضان میں قیام نصیب نہیں ہوگا, اور جو لوگ عمل کرنے والے ہوتے ہیں ان کو اپنے عمل کا اجر عمل کرنے کے بعد ملتا ہے. پس کیا ہی بہتر ہو کہ ہم کو یہ معلوم ہو کہ بارگاہ ایزدی میں ہمارے روزے اور ہماری عبادت قبول ہو گئی ہے, یا کہ اس کو الٹا ہمارے منہ پر مار دیا گیا ہے, یعنی وہ مردود اور رد کی گئی ہے. اور کاش ہم کو یہ معلوم ہو کہ فلاں خوش نصیب آدمی کا عمل ہم سے مقبول ہو گیا ہے, تاکہ ہم بھی اس کو مبارکباد دیں اور ویسا ہی کرتے. اور جس بد نصیب کی یہ خبر ملتی کہ اس کا عمل مردود ہو گیا ہے, اس کی تعزیت کرتے اور اس کے عمل سے پرہیز رکھتے. اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں
کہ ان کا روزہ بھوک اور پیاسی ہے، یعنی ان کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا، بس بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، باقی روزے سے کچھ ان کو مل نہیں رہا، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ اور بہت سے قیام کرنے والے ہیں کہ ان کو اپنے قیام سے صرف جاگنا ہی نصیب ہوتا ہے اور کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ اے ماہ رمضان تیرے اوپر سلام ہو، اے ماہ قیام تیرے اوپر سلام ہو، اے ماہ ایمان تیرے اوپر سلام ہو، اے ماہ قرآن تیرے اوپر سلام ہو۔ یہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ الفاظ مبارکہ کا ترجمہ جو ہر ماہ رمضان کے آخری جمعہ میں میرے والد بزرگوار پڑھا کرتے تھے۔